درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی دوستیاں دم توڑ جائیں گی۔ جو دنیا میں طرح طرح کی دوستیاں کرتے ہیں، سرمایہ کے نام پر، پیسے کے نام پر، اچھی سوسائٹی کے نام پر، جو اس قسم کے دوست ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بڑے اچھے دوست ہیں گہرے، ان کی دوستیاں بھی میدان محشر میں دم توڑ جائیں گی۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوست کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوست بہت زیادہ ہوں یہ کمال کی بات نہیں ہے، دوست ایک ہو لیکن وہ کام کا دوست ہو۔ لوگوں کے فیس بک پہ 10-10 ہزار دوست ہیں، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں، لیکن 10-10 ہزار دوست کو کبھی جو ہے وہ اپنی کسی معاونت پر بلا کر دیکھو کہ وہ مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تمہاری معاونت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوست کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوست اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اور اس سے کہے چل، تو دوست کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے چلنا کہاں ہے۔ دوستی کا معیار دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت دوستی کا جو معنی میرے ذہن میں ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اگر معیار دیکھنا چاہتے ہو، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس دن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان قریب اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہم کسی دن بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، مختلف روایات ہیں، لیکن میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق ایک روایت کو کوٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانِ اقدس سے باہر نکلے اور حضرت علی کو بستر پر لٹایا، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ صدیق اکبر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا ابو بکر، رات کا یہ پہر ہے، سارا مکہ سو رہا ہے، لیکن تم اس وقت جاگ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا ہے ہجرت کرنا ہے میں کسی رات نہیں سویا، دروازے کے باہر کھڑا ہوں، پتہ نہیں کون سی رات اللہ کا حکم نازل ہو جائے، ہجرت کا حکم آ جائے، آپ کو میرا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے، میں پہلے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دوستی کا معیار ہے کہ دوستی کیسے کی جائے۔ دوست کا اثر اس کی زندگی میں بہت پڑتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے مٹی سے غسل کیا، مٹی بدن پر ملنے لگا تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے مٹی سے کہا اے مٹی، تیری فطرت تو مہکنا نہیں، تیری فطرت میں خوشبو نہیں، پھر تجھ سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ مٹی نے جواب دیا شیخ سعدی شیرازی، میری فطرت میں مہکنا نہیں، لیکن میں جس کی فطرت میں رہی ہوں اس کی فطرت مہکنا ہے، میں جس کی صحبت میں رہی ہوں اس کی فطرت مہکنا ہے۔ کہا کس کی صحبت میں رہی؟ کہا کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہی ہوں اس لیے مہکنے لگ گئی ہوں۔ پتا چلا جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر قبول کر لیتا ہے، جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے اثر کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں، میرے آقا کا قول، میرے آقا کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ وآتا للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے دوستی کی اللہ کے لیے کی، جس نے دشمنی کی اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، جس نے کسی سے کچھ روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے
दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि दोस्त बना लिए जाए ताकि साथ में बिरयानी खाई जाए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि दोस्त बना लिया जाए ताकि साथ में जो है वो बहुती का कूड़ा घूमने जाया जाए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि दोस्त इसलिए बनाया जाए कि जो है वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ाए जाए। दोस्ती का मतलब कतई ये नहीं। ऐ लोगों, अगर दोस्त बनाते हो अपने जहन में ये दिमाग में बात मौजूद कर लो और बैठा लो कि दोस्ती करेंगे इस बुनियाद पर कि जो दोस्त दुनिया में भी मेरे साथ रहे, जन्नत में भी मेरे साथ रहे, जिसकी दोस्ती दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, जिसकी दोस्ती का फायदा दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। बहुत ज्यादा दोस्त बनाने का फायदा नहीं, कम दोस्त बनाओ लेकिन मुखलिस दोस्त। मेरे उस्ताद कहते थे कि मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हजरत आजकल दोस्त मुखलिस नहीं मिलते, जिससे दोस्ती करो कर्जा मांगने लगता है, दोस्त कोई मुखलिस नहीं मिलता। तो कैसे दोस्त मुखलिस तलाश किया जाए, कैसे दोस्तों में इखलास तलाश किया जाए? फरमाते हैं कि मैं कहता हूं दूसरों के अंदर इखलास तलाश करने से पहले खुद के अंदर इखलास तलाश कर। तू अपने दोस्त का कितना मुखलिस है, तू उसकी कितनी मुआवनत करता है, तू उसके कितना काम आता है, तू उसका कितना भला चाहता है। यहाँ तो ऐसे दोस्त हैं कि एक महफिल में बैठकर साथ में खाना खाएं और दूसरी महफिल में साहब जब मौका मिले इज्जतों की चादर खींच ले। यहाँ तो ऐसे दोस्त हैं कि एक साथ सफर करना हो तो गाड़ी में आगे की सीट पर कौन बैठेगा इस बात पर लड़ते फिरे। 4 कुर्सियां रखी हो, दोस्त दौड़ के आगे बैठता है कहीं दूसरे दोस्त को कुर्सी ना मिल जाए, मेरी जगह ना छूट जाए। ये दोस्ती का मेयार नहीं है। दोस्ती का मेयार क्या है कि दोस्ती इस तरीके की हो जिस तरह मीरे खुसरू ने महबूब इलाही से की है। दोस्ती वो हो जो हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने गौसे आज़म से की है। दोस्ती वो हो अल्लाहु अकबर कबीरा जो हज़रत बाबा फरीद ने कुतुबुद्दीन से की है, महबूब इलाही ने फरीदुद्दीन से की है, कुतुबुद्दीन ने गरीब नवाज से की है। ये वो दोस्ती है जो दुनिया में भी काम आ रही है, आखिरत में भी काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहजादे हुजूर हाले मिल्लत, शहजादे हुजूर हाले मिल्लत। नारे तकबीर। फायदा होता है, बिला शुबा दोस्ती का फायदा है। दोस्ती के फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी सोहबतों को, अपनी सराउंडिंग को अच्छा करो। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो शराब की आदत तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आएगी। अगर तुम्हारा कल्चर अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी, ऑटोमेटिक तुम्हारी सोहबतें खराब हो जाएंगी, तुम्हारी फितरत खराब। बुरी आदत लगाना नहीं पड़ता, बुरी आदत खुद ब खुद लग जाती है। किसी मोटिवेशनल स्पीकर का जुमला अक्सर तकरीर में कहता हूं कि बुरी आदत को लगाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि अगर दुनिया में शिक्षित बनने के लिए, तालीम याफ्ता बनने के लिए मदरसे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं और जो है वो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तो जाहिल बनने के लिए किसी मदरसे की जरूरत नहीं है। बस मदरसा जाना छोड़ दो, खुद ब खुद जाहिल बन जाओगे। दुनिया में अमीर बनने के लिए मेहनत करना है तो गरीब बनने के लिए मेहनत कोई नहीं करना। बस अमीर बनने की मेहनत छोड़ो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे। और कहते गाड़ी को चढ़ान पर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना होता है, पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना। बस एक्सेलेटर लेना छोड़ो, खुद ब खुद पीछे आएगी। उसकी इस बात से मैंने ये बात अखज़ की कि इसी तरह जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना होता है, जहन्नम में जाने की मेहनत नहीं करना। और जन्नत में जाने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नम के मुसाफिर बन जाओ। इसलिए अच्छी दोस्ती लगाना भी ये भी एक मेहनत का काम है, एक काम है ये। दोस्ती न तलाश करो, न ढूंढो, बुरी दोस्तियां खुद ब खुद लग जाएंगी, खुद ब खुद तुम्हारी सराउंडिंग खराब हो जाएगी। अपनी दोस्तियों को अच्छा, अगर आज बच्चियां घरों से बाहर भाग रही हैं, अगर बाप की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो रही है, अगर आज हमारे नौजवान शराब पीकर गटरों में, नालियों में, तालाबों में कौम और मिल्लत की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह उनकी सराउंडिंग, उनकी दोस्ती, उनकी सोहबत है। जिस वक्त उनकी सोहबत अच्छी हो जाए, उनकी दोस्तियां अच्छी हो जाएं, वो उलमा के मजलिसों में, महफिलों में, औलिया की किताबों से करीब हो जाएं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कोई तावीज़ शराब छुड़ाने में उतनी मुआविन नहीं होगी जितना इन अच्छों की सोहबत शराब छुड़ाने में मुआविन बने। अच्छी दोस्तियां करके देखो, अच्छे लोगों से के सामने उनके साथ बैठने की आदत डालो। लेकिन तुम्हारी सोहबत सारा दिन मोबाइल के सामने है, मोबाइल पर खुराफात है, गाने हैं, बजाने हैं, नाच है, बेहूदगी है, ग़ियाज़त है, उसी मोबाइल पर सारी जिंदगी गुजर रही है, सारा वक्त गुजर रहा है। खाना खाते हो तो भी वही,
पानी पीते हो तो भी वही। अब जिसकी सोहबत सारी जिंदगी बेहुदा नालायक बदतमीजों के साथ हो, उसको अच्छी सिफत तो उसके अंदर नहीं पैदा होगी, बुरी और मजमूम सिफत ही उसके अंदर पैदा होगी। इसलिए अपनी सोहबत को बदलो, अपनी सोहबत को चेंज करो, अपनी सोहबत को देखो कि हम किससे दोस्ती करें। हमारे मुआशरे में लोग सोचते हैं उससे दोस्ती की जाए जो बड़ा पैसे वाला है। साहब, मोहल्ले का पार्षद हो, सांसद हो, एमएलए हो, विधायक हो, नेता हो, सब चाहते हैं इसके साथ मेरी दोस्ती हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सब चाहते हैं मेरी इसके साथ दोस्ती हो। आप कहेंगे नहीं हजरत हम नहीं चाहते। मैं शादियों में देखता हूं, वलीमों में, मजलिसों में, मौलाना को कोई बुलाए ना बुलाए, पीर साहब को कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन दिल में हसरत है कि एमएलए साहब मेरी शादी में आ जाए, एमपी साहब मेरे बच्चे की शादी में आ जाए, पार्षद साहब मेरे बच्चे की शादी में आ जाए। वजह क्या वजह है? गाली देने वाला, जिना करने वाला, जुआ खेलने वाला तेरे वलीमे में, मजलिस में, महफिल में खाना खा रहा है। तुझे हुजूर का फरमान याद नहीं? मेरे आका ने फरमाया ला याकुल तामका इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर मुत्तकी इंसान, और दोस्ती मत करो मगर परहेजगारों से। लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं, साहब मस्जिद का सदर उसको बनाया जाए जो सबसे ज्यादा गाली बकता हो। जब मस्जिद के सदर का इंतखाब होता है, यहाँ कोई सदर बैठो बुरा ना माने, तो लोग कहते हैं ये बड़ा सीधा आदमी है, इसको सदर ना बनाओ, ये बड़ा सीधा साधा आदमी है, इसको सदर ना बनाओ। किसको बनाए? जो जरा तेज तर्रार हो, जो जरा राजनीति करने वाला इंसान हो, उसको मस्जिद का सदर बनाओ। भाई क्यों उसको मस्जिद का सदर बनाए? इसलिए कि ये झूठ अच्छे से बोल लेता है, इसलिए कि ये गाली अच्छे से दे लेता है, इसलिए कि पुलिस और चाहे वो पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी और दौड़ है। ये जाता आता है, हराम भी खाता है, हलाल भी खाता है, खाता भी है, खिलाता भी है, इसलिए इसको मस्जिद का सदर बनाओ। ये तो बड़ा सीधा साधा आदमी है, इसको मस्जिद का सदर बनाकर क्या करोगे? आओ मैं तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनाता हूँ। मेरे आका मेराज की शब वापस आए लौट कर, सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने जन्नत में ऐसे लोगों को देखा जो धोखा खा जाए मगर किसी को धोखा ना दे। अगर तुम ये समझते हो कि सीधा साधा इंसान बेवकूफ है तो तुम बेवकूफ हो। तो सीधा साधा इंसान है वही तो जन्नत का मुसाफिर है, वही तो जहन्नम से बचने वाला है, वही तो महबूब नज़र है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म शहजादे निहाले ऐसे आदमी का इंतखाब करेंगे, नारे रिसालत, ऐसे आदमी का इंतखाब करेंगे कि जो ज्यादा चर्ब ज़बान हो, मोर्चा लेने वाला आदमी हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो लगाओ कि अगर तू बोलना अच्छा जानता है, अगर तेरी पहुंच ऊपर तक है, तो अपने अखलाक को, किरदार को, अपनी सिफात को बदल दे। नेक बन के जिंदगी गुजार, नेक बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर, ताकि कौम का भी सदर बन के रहे, कौम भी तुझे अपना कायद माने। ये कौन सी बात है कि हराम भी खाता रहे, गाली भी देता रहे, और जो है वो उलमा पर भौंकता भी रहे, और उसे आप अपना सदर भी तस्लीम। जिस कौम के सदर, जिस कौम के रहबर ऐसे खलीज होंगे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को हजरत खालिद इब्न वलीद के बाद सिपह सालार बनाया, लोगों ने कहा है उमर, अबू उबैदा इब्न जर्राह को बनाते हैं, ये ऐसे निहायत मुत्तकी आदमी है, ऐसे परहेजगार आदमी है कि ये किसी को डांट नहीं सकेंगे, ये किसी को कोई बात नहीं कर सकेंगे। फरमाया मैं किसी का वजन देखकर उसे सिपह सालार नहीं बनाता, अल्लाह और उसके रसूल का प्यार देखकर सिपह सालार बनाता। लेकिन तुमने ये समझ रखा है कि हम ऐसी जगह बैठेंगे तो हमारी इज्जत होगी, ये जो साहब बड़ा ऊंचा बोलने वाला है, बड़ा चरब ज़बान है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो या गाली गलौज करने वाला हो, तो हमें उससे फायदा होगा। नहीं नहीं, बड़ों के साथ बैठने से और जो है वो राजनीतिक लोगों के साथ बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, पैसे वालों के साथ बैठने से कोई बड़ा नहीं बनता। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं? पैसे वालों के साथ बैठने से कोई बड़ा नहीं बनता। इसलिए कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात मुझे याद आई, जिस वक्त आप यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने खत लिखा, हजरत तशरीफ लाइए, खलीफतुल मुस्लिमीन। ईसाइयों ने आपको देखा नहीं, आपको देखना चाहते हैं। एक सवारी ली, एक गुलाम लिया, मदीने से चले, सवारी बारी बारी करते थे, कभी गुलाम ऊपर बैठता और खुद लगाम पकड़कर चलते। खलीफतुल मुस्लिमीन है, 23-24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं दरियाओं पर भी है, जिसकी हुकूमत पेड़ के पत्तों पर भी है, जिसकी हुकूमत अल्लाहु अकबर
ہے. جابیہ کے مقام پر پہنچے تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی آ گئی. حضرت عمر کی باری لگام پکڑنے کی آ گئی. غلام نے کہا حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, دشمنوں کا علاقہ سامنے ہے, 33,000 کے عیسائی اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے خلیفے کے چہرے زیبا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اچھا نہیں لگے گا کہ آپ نیچے نیچے چلے, میں غلام ہو کر اوپر چلوں, عزت میں فرق آئے گا. حضرت عمر کا ٹیبل بدل گیا, کہتے ہیں میرے غلام اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھنے سے کسی کو عزت ملتی ہے تو تو غلط ہے. اونٹ پر بیٹھنے سے عزت نہیں, مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے سے عزت نہیں. عزت تو نبی کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو بڑی عزت ملے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم بڑے جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے دغاباز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں عزت ملے گی. نہیں, عزت وہاں نہیں ملے. دولت دیکھ کر اپنی صحبتیں برباد نہ کرو, دولت دیکھ کر اپنا گھر معاشرہ برباد نہ کرو. اپنی بچیوں کی شادیوں میں اس بات کی احتیاط کرو کہ پیسہ دیکھ کر شادی نہ کرو, روپیہ دیکھ کر شادی نہ کرو کہ بڑا پیسے والا ہے میری بچی بہت خوش رہے گی, بڑا امیر ہے سرپنچ کا بیٹا ہے میری بچی بہت خوش رہے گی. میں نے ایسی بچیوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے جن کے شوہر مہینہ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن بچیاں خوش نہیں ہیں, بچیوں کا سکون غائب ہے. شراب پی کر میں اکثر کہتا ہوں جس بچی کو تم نے ناز و نخرے سے پالا ہے, اتنی محبت سے پالا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ جوان ہوگی آج اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا اس کے ہمسفر کا, اس کے دوست کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا شریک سفر کون ہوگا, اس کا دوست کون بنے گا. تو اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں کیا چیز دیکھنی چاہیے, کیا دیکھنا چاہیے؟ کیا تم پیسے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اگر کسی پردھان کی بچی سے شادی کر رہے ہو تو اللہ اکبر کیا پردھان کی پوسٹ سے اس کی شادی کر رہے ہو؟ اس بچی سے اس پوسٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس کو زندگی گزارنا ہے اس شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے اس کا نکاح کیا ہے, جس کو تم نے اس کا شریک سفر ہم سفر دوست بنایا ہے, شوہر بنانے جا رہے ہو, اس کے ساتھ تمہاری بچی کو زندگی گزارنا ہے. تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر شراب کی عادت تو نہیں ہے, جوے کی عادت تو نہیں ہے, زنا کی عادت تو نہیں ہے, جھوٹ بولنے کی, غیبت کرنے کی, گالی گلوچ کرنے کی, مارنے پیٹنے کی یہ عادت تو نہیں ہے. اور اگر تم اتنا سب کچھ نہ دیکھ سکو تو کم سے کم ایک چیز دیکھو کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں. تم کہتے ہو صاحب وہابی ہو, دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, ہم اٹھا کر شادی کر دیں گے. ارے سیتا پور والوں, میں تمہاری عقل پر ماتم کروں گا اگر تم نے عقیدے کو نہیں چیک کیا. اس لیے کہ جو قوم نبی اور خدا کی وفادار نہ ہو وہ تمہاری بیٹی کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ غوث الورا زندہ باد, سید عبد المیاں صاحب قبلہ زندہ باد, سید نہال ملہ صاحب قبلہ, زندہ باد, سید کامل میاں صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول جو اللہ. شخص اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں, جس کا عقیدہ خراب ہے, وہابیوں سے بھی ملتا ہے, دیوبندیوں سے بھی ملتا ہے, صاحب جدھر جائے ادھر ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. جو نبی کے نام پر وفا نہ کر سکا, جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہ کر سکا, وہ تمہاری بیٹیوں سے کیا خاک وفا کرے گا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں تاریخ کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. ان عقیدے کے خراب لوگوں سے اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کرواؤ, اپنی بیٹیوں کا مستقبل برباد نہ کرو, ورنہ یقین جاننا یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بددعائیں کرتی رہیں گی. جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے کہ دو مومن دوست, دنیا میں سے ایک دوست چلا جاتا ہے, جا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے, اے میرے مالک, میرا وہ دوست مجھے نیکیوں کے کام کی دعوت دیتا تھا, مجھے میرے عقیدے کو اچھا کرتا تھا, آخرت کی یاد دلاتا تھا, میں چلا آیا ہوں, وہ دنیا میں ہے, اے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر, اے میرے مالک اس کے ایمان کی حفاظت کر. فرماتے ہیں دو کافر دوست مرتے ہیں, ایک مرتا ہے جاتا ہے, کہتا ہے اے میرے مالک وہ جو میرا دوست تھا اس نے کبھی مجھے تیری یاد نہ دلائی, اس نے کبھی عقیدے کی اصلاح نہ کی, اس نے کبھی آخرت کی یاد نہ دلائی, جس طرح میں بے دین مر گیا ہوں اسے بھی بے دین کر کے مار دے تاکہ اسے احساس ہو, پتا چلے. اپنی بیٹیوں کا مستقبل خراب نہ کرو, ان کا مستقبل نہ خراب کرو. تم نے ان کو بڑی ناز نخرے سے پالا ہے,
کسی شرابی کے ہاتھ پر بھی ان کا نکاح نہ کرو، کسی بدعقیدہ کے ہاتھ پر بھی ان کا نکاح نہ کرو۔ یہ بچیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہیں معلوم نہیں ان بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بس شادی کر کے فرصت ہو جانا ہے۔ کاش کہ تمہارے دماغ میں، عقل میں وہ بات پیدا ہو جو قرون اولا کے مسلمانوں کے پاس تھی، جو ان کو معلوم تھی، جو ان کو پتا تھا۔ یہ بچیاں، بیٹیاں قوم کا مستقبل ہیں۔ خدا کی قسم، مرد کا تعلیم حاصل کرنا فرد کا تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر بیٹیاں باحیا ہیں، بیٹیاں باغیرت ہیں، با کردار ہیں، با عظمت ہیں، وہ تمہیں وہ نسلیں فراہم کریں گی، اللہ اکبر کبیرہ، جو تم ساری زندگی سرمایہ خرچ کر کے نسل پر وہ دین حاصل نہیں کر سکو گے۔ اگر بیٹیوں کو تم نے پڑھایا، با عزت با کردار بنایا، وہ تمہیں وہ نسلیں دیں گی جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ اچھی مائیں، ان کا مقام بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، بہنوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ بغداد کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا تاتاریوں نے بغداد کا جب جو ہے وہ اس کو اجاڑنے کی کوشش کی، یونیورسٹیاں جلائیں، مدرسے جلائے، کتابیں جلائیں، اتنے مسلمانوں کو مارا کہ دریائے دجلہ خون سے لال ہو کے بہتا رہا، نسخے جلا دیے، صوفیہ کی خانقاہیں جلا دی، کوئی مسلمان نہ بچا۔ لیکن قوم کی عورتیں بچ گئی تھیں، قوم کی بیٹیاں بچ گئی تھیں، قوم کی آبرو بچ گئی تھی۔ اللہ اکبر، تاتاریوں نے ان بچیوں سے نکاح کر دیا، ان بچیوں کے ساتھ شادی، ان کو اپنی بیوی بنایا۔ میری بہنوں، میں تمہیں مخاطب کر کے یہ بات، مجھ سے کہا گیا بچیوں پر بولیے، میں تمہیں مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں، اپنی عظمت کو سمجھو۔ ان بچیوں سے نکاح کر لیا تاتاریوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، جنہوں نے بغداد جیسے دارالخلافہ کو اجاڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو مار دیا، لیکن مسلمانوں کی بچیوں سے شادی کی۔ مسلمانوں کی بچیوں کے سر جھکے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، انہوں نے کچھ نہ کیا، سر بخم تھا، قبول کر لیا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، سیتا پور والوں، سلام ہے بغداد کی ان عورتوں پر جنہوں نے بچے تو تاتاریوں کے جنے، لیکن انہیں کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھایا اور تاتاریوں کے بچوں کو مسلمان بنا دیا۔ تبھی اقبال نے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شہر میں کو غرض کیا پیمانے سے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، فاصلہ مل گئے کعبے کو سر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سید عادل میاں صاحب قبلہ، سید کامل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اسلام کی عورتوں کا کردار ہے۔ میری بہنوں، تمہارا منصب نہیں ہے کہ دکان پہ کھڑے ہو کر کے گٹکا سگریٹ پینے والا رات بھر تم سے فون پر بات کرے، تم سے فیس بک پر چیٹنگ کرے اور تم اس کے سامنے ماں باپ کی عزت نیلام کرو۔ یہ تمہارا اللہ اکبر منصب نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ، بڑی عظمت، بڑا منصب دیا ہے، اللہ نے تمہیں بڑا عروج دیا ہے۔ تم مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بیٹیاں ہو۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ گئی غیروں کے ساتھ، میں کہتا ہوں زبان سنبھال کر بات کر۔ جو بھاگ گئی وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمان بیٹی کو اپنی ماں کی عزت کا خیال ہو نہ ہو، باپ کی عزت کا خیال ہو نہ ہو، لیکن مسلمان بیٹی کو مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کا خیال ضرور ہوگا، اور جسے نبی کی عزت کا خیال نہیں، ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں۔ جسے نبی کی عظمت کا خیال نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے زبان سنبھال کر بات کرو۔ جو غیروں کے ہاتھ بک گئی وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، امت میں رہ کر کلمہ پڑھ کر اگر تم نے نبی کی دین پر سمجھوتا کر لیا ہے، نبی کے دین کے سر کو جھکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، کوشش کرو اپنے کردار کو پاکیزہ کرو، کردار کو سنوارو۔ نیپولین نے کہا تھا، گیو می اے گڈ مدرس آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن اینڈ سولجر۔ تم ہمیں اچھی مائیں پرووائڈ کر دو، ہم تمہیں اچھا نیشن، اچھے سولجر پرووائڈ کر دیں گے۔ امرؤ القیس بہت بڑا شاعر ہے، اس کی کتاب مشہور زمانہ کتاب بدنام ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اس کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے، اس نے اپنے بچوں سے ایک دن کہا
اے میرے بچوں میرا احسان ہے تم پر، پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ اس کے بچوں نے کہا ابا پیدا ہونے کے بعد تو آپ کا احسان ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ کا احسان ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا میں شاعر تھا، جب مجھے نکاح کی حاجت ہوئی تو میری تمن مجھے یہ چیز تھی کہ میں حسن کی طرف مائل ہوتا، میں حسن کی طرف جاتا، لیکن اس وقت میں نے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کیا ہے۔ اے نوجوانوں اگر نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو، شراب سے بچانا چاہتے ہو، جوئے سے بچانا چاہتے ہو، صرف تقریروں سے نسلیں نہیں سنورتی، کردار چاہیے، کردار۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تقریر سے صرف سدھار نہیں آئے گا، تمہارے کردار سے سدھار آئے گا۔ جہیز کی لالچ دل میں بھری ہوئی ہے اور اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کی فکر نہیں ہے، مستقبل کا کوئی پلان نہیں ہے، تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے، تو صرف تقریر سے تم اپنے قوم کو سدھارنا چاہتے ہو، غلطی پر ہو۔ سدھرنا چاہتے ہو اپنے کردار کو بدلو، اپنی بچیوں کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں مت دو۔ یہ اسلام کی مقدس خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام نے عورتوں کو وہ عظمت دی ہے، وہ کردار دیا ہے اور وہ حوصلہ ان عورتوں کے اندر انبلٹ کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ محفوظ رکھے ایسے وقت سے اسلام صحیح معنوں میں کسی عورت کے دل میں موجود ہو، اسلام پر کوئی آنچ آئے، مرد موجود نہ ہو، عورت اپنی جان پیش کر دے۔ یہ صدقہ ہے سیدہ کائنات کا، ان عورتوں کو ملا ہوا ہے۔ اسلام کی بیٹیاں بنو، توجہ سے میری بات سنو، اسلام کی بیٹیاں بنو۔ تمہارا منصب یہ نہیں ہے۔ میں نے اسلام کی خواتین کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر اسلام کی محبت کیسی ہے، کس طرح کی محبت۔ لیکن ولیمے میں، شادی میں، بارات میں اگر تمہیں اپنے حسن کی نمائش کا شوق ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ولیمے میں بال کھول کر ٹہلنے والی اور دوپٹے کو پھینک کر ٹہلنے والی اور نوجوانوں کو فتنے میں ڈالنے والی کبھی ولی نہیں جن سکے گی، کبھی عالم دین نہیں جن سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی کوکھ سے شرابی پیدا ہو رہے، جواری۔ ایک وہ دور تھا اللہ اکبر کبیرہ جس دور کی مائیں اپنے پیٹ سے ولی جنتی تھی۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کو جنم دیا، کسی نے مفتی اعظم کو جنم دیا، کسی نے نہال ملت کو جنم دیا، کسی نے مجاہد ملت کو جنم دیا۔ ان ولیوں کو جنم دینے والی عورتیں ہیں جن کا کردار اتنا شفاف تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری بہنوں اپنے کردار کو شفاف کرو۔ تمہارے میں باہر تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ اب خطیب پیدا ہو رہے ہیں، نادخواں پیدا ہو رہے ہیں، نقیب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن محدث نہیں پیدا ہو رہے ہیں، مفسر نہیں پیدا ہو رہے ہیں، مدرس نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کردار پیدا کرو میری بہنوں۔ تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ دور بڑا پرخطر دور ہے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں اپنی عصمتوں کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ، اپنے ناموس پر پہرا دو۔ اگر تمہیں نقاب کی چادر بری لگتی ہے تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی 40، 50، 60 سال ہے، اس نقاب کی چادر کو اپنے اوپر برداشت کر لو۔ خدا کی قسم جس وقت میدان محشر میں نبی کی بیٹی کا پروٹوکول سامنے آئے گا، اس کی کنیز بن کے تمہاری عزت کے ترانے پیچھے پیچھے۔ اس لیے نقاب کو برا نہ جانو، اس پردے کی اہمیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عورتوں کے لیے پردہ ایسی چیز ہے جو ان کو با کردار بناتا ہے، با عزت، با عظمت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں منہ ڈھانکنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، منہ ڈھانک کے پھرتے ہیں لوگ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے۔ لوگ گمچھے سے منہ ڈھانکتے ہیں گرمی میں، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے۔
ठंडी आए मफलर से मुंह ढाकते हैं, किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। 2 साल कोविड के गुजरे, लोगों ने मास्क से मुंह ढाका, किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। हेलमेट पहन के मुंह ढाको, किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। लेकिन जिस वक्त सुन्नत रसूल के एतबार से कोई मुंह ढाके तो दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है, तुमको इस पर्दे की अहमियत का अंदाजा हो ना हो, लेकिन अखियार को इस पर्दे की अहमियत का अंदाजा है। उन्हें मालूम है कि हेलमेट से मुंह ढकने वाले की वो हैसियत नहीं, जो है वो गमछे से मुंह ढकने वाले की वो हैसियत नहीं, मफलर से मुंह ढकने वाले की वो हैसियत नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये गमछे, मफलर, हेलमेट से मुंह ढकने वालियां उस पाए की नहीं हो सकती, उस किरदार की नहीं हो सकती जो करबला की सरजमीन पर दुपट्टे से मुंह ढकने वाली का किरदार है, दुपट्टा छीनने के बाद बालों से मुंह ढकने वाली का किरदार है। उस किरदार का आलम यह है दुनिया जिसे अल्लाहु अकबर बिनते अली सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कहती है, जिसका किरदार यह है कि उसके खुतबे की गूंज आज भी शाम के गवर्नर हाउस से टकरा रही है और यजीद को ललकार कर कह रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम की खातून की इज्जतों की हिफाजत अगर वो खुद से करें तो अल्लाह उनका मुहाफ़िज़। खुद से इज्जत की हिफाजत करो, अल्लाह खुद तुम्हारी की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने किरदार को सरे बाजार नीलाम कर दिया, बेच दिया, तो तुम्हारे हिस्से में शराबी, जुआरी, चरस पीने वाले, ड्रग्स का नशा करने वाले यही आएंगे। मेरे पास एक ज़ईफ इंसान आए, बूढ़े, और उन्होंने आकर कहा, हज़रत मेरी बेटी के लिए दुआ करें। वो बेवा हो गई, उसकी छोटी बच्ची है, बेवा हो गई मेरी बेटी, रोते थे। मैंने उनसे कहा, क्यों रोते हैं चचा, अल्लाह आपको सब्र दे। कहा, हुजूर मैं अपनी बेटी की बेवा होने पर नहीं रोता। मैंने कहा, वो क्यों? कहा, इसलिए कि मेरी बेटी शादी के अय्याम में भी बेवा ही थी। मैंने कहा, वो क्यों? कहा, इसलिए कि मेरा दामाद शराबी था, ऐसा शराब पीने वाला कि बेटी को भी मारता था, बेटी की बेटी को भी मारता था, मेरी नाती को, नवासी को भी मारता था। मार मार कर उसने उसके गाल की हड्डियां निकाल दी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नाजुक सी बच्चियां, इनको ब्याहने से पहले अगर तुम ये नहीं देखते कि शराबी है या जुआरी है, सिर्फ पैसा देकर निकाह करते हो, अल्लाहु अकबर, तुफ है तुम्हारी अक्ल पर। इरादा कर लो, आज से अज़्म मुसम्मम कर लो। और बहनों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी इरादा कर लो, कहो अब्बा निकाह न हो, सारी जिंदगी कुंवारी रहना बर्दाश्त है, लेकिन किसी शराबी के हाथ पर हाथ नहीं देंगे। अगर तुम आज ये इरादा कर लो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तुम्हारे मुआशरे से शराब का रेशियो कम हो जाएगा, गुनाह का रेशियो कम हो जाएगा। तुम निकाह किस बुनियाद पर कर रहे हो? दौलत देखकर? दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान ने अपनी बेटी का निकाह दौलत देखकर नहीं किया। बड़े बड़े रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने कहा, नहीं, मैं दौलत देखकर निकाह नहीं करूंगा, मैं सरमाया देखकर, जागीरदारी देखकर, कबीला देखकर निकाह नहीं करूंगा। मैं निकाह करूंगा तकवा देखकर, इल्म देखकर। और उस बंदे का इंतखाब हुआ जिसके बारे में कहा गया, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अपनी खैबर कांपता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल बड़ा, सैयद आदिल मियां साहब किबला, सैयद निहाल मिल्लत साहब किबला, नारे तकबीर। उस बंदे का इंतखाब हुआ, उस बंदे का इंतखाब हुआ। अल्लाहु अकबर। क्या था मौलाए कायनात के पास उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह किया मौलाए कायनात से। बगदाद की सरजमीन पर काजी थे, चीफ जस्टिस। काजी का मतलब इस दौर में आप समझते हो निकाह पढ़ाने वाला, वो काजी नहीं। काजी पिछले जमाने में जो काजी शरा था, वो शहर का चीफ जस्टिस था, वो जज था। खूबसूरत जवान बेटी, निकाह करना चाहता है, रिश्ते आते हैं, किसी से निकाह न किया। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, देखा मस्जिद का मुअज्जिन बड़ा खूबसूरत नौजवान है, मस्जिद का मुअज्जिन बड़ा अच्छा परहेजगार नौजवान है, उस मुअज्जिन का नाम है मुबारक। कहा, मैं आपसे अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। मुअज्जिन साहब नौजवान थे, उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई सरमाया नहीं, मेरे पास कोई दौलत नहीं, आप काजी शरा हैं, काजी शहर भी हैं, चीफ जस्टिस हैं, और मुझ मुअज्जिन से निकाह करना चाहते हैं। आज देखो, उलमा से निकाह करने की तरफ अगर आपकी रग़बत नहीं है, आप खुद अपनी बच्चियों को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। हुफ्फाज से, उलमा से, आलिम दीन से अपनी बेटियों के निकाह करो, मुत्तकियों से, परहेजगारों से, उनको अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों का दोस्त बनाओ, हम सफर बनाओ, शरीके सफर बनाओ।
اللہ اکبر کبیرہ، علماء کی قدر نہیں رہ گئی آپ کی نظروں میں۔ 4-5 ہزار روپے مسجد کے اماموں کی تنخواہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں آتا کہاں سے دیں؟ مسجد کا مینار بنانا آپ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، مسجد کی تعمیر بہت اہم ہے، مدرسوں میں ٹائلز لگنا بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھو جب تک علماء کی قدر نہیں کرو گے، مسجد کے مینار سے تمہارے گھر میں دین نہیں آئے گا، دین علماء کی وجہ سے تمہارے گھر میں آئے گا، مسجد کے اماموں کی وجہ سے گھر میں آئے گا، لیکن قدر نہیں ہے۔ اگر نذرانہ دیتے وقت ڈی جے والے کو نذرانہ دیں تو صاحب اس کو نذرانہ دے 10,000 کا 20,000 کا ہیں، ٹینٹ والے کو نذرانہ دے 50,000 کا، نکاح پڑھانے والے امام کے 3200-3300 پہ قوم لڑتی ہے۔ تم کو معلوم ہے جو قومیں بادشاہت کا خواب دیکھتی ہیں وہ اپنے علماء کو سروں پر بٹھاتی ہیں۔ علماء کی ناقدری کرنے والی قوم بادشاہت کا خواب نہ دیکھے۔ پڑھ کر دیکھو 800 سال کی ہسٹری ان مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کی، جتنا میری عمر ہے میں نے اپنے اعتبار سے جو ہو سکتا تھا وہ پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے بادشاہت کسی خاندان میں یوں ہی باقی نہیں رہتی۔ جناب اورنگزیب کا دور ہے، ملا عبدالحکیم سیالوی سیالکوٹ میں رہتے ہیں، حضرت اورنگزیب دلی سے روغن بادام بھیجتے تھے کہ جس وقت ملا عبدالحکیم سیالوی مطالعہ کریں کتاب کا، ان کے پیروں کے نیچے وہ کٹورا رکھ دیا جائے اور وہ اس میں پیر ڈبا کر مطالعہ کریں۔ کیوں؟ تاکہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، دماغ لگتا ہے، کتاب پڑھتے ہیں، عوام کو تبلیغ کرتے ہیں، جس وقت مطالعہ کریں سر پہ تیل کی تراوٹ پہنچتی رہے۔ اور پھر معلوم ہے وہ تیل پھینکتے نہیں تھے، ایک ہفتے کے بعد وہ تیل بدلتا اور وہاں سے اٹھ کے دلی آتا اور حضرت اورنگزیب کے شاہی دسترخوان پر اس تیل کے بنے ہوئے پکوان رکھے جاتے، اور پھر وہ اپنے بچوں سے کہتے میرے بچوں اگر بادشاہت چاہتے ہو تو نبی کے وارثوں کا پیروں کا دھوون کھاؤ، جو انبیاء کے وارثوں کا دھوون کھاتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اور تم بادشاہی کا خواب دیکھنے والی قوم علماء کی ناقدری کرے، بادشاہت پائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا دیکھو، ایک قانون شریعت، ایک نظام طریق، ایک نظام فطرت ہے، ایک قانون فطرت ہے۔ شریعت کے قانون میں معافی مل جاتی ہے، فطرت کے قانون میں معافی نہیں ملتی۔ زنا کرو گے، گناہ کرو گے، شراب پیو گے، توبہ کرو گے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن فطرت کا قانون وہ ہے جس میں معافی کوئی نہیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالو گے آگ جلائے گی، پانی میں کودو گے تیرنا نہیں آتا ڈوبو گے، اس لیے یہ نظام فطرت ہے۔ علماء کی ناقدری کرو گے بادشاہت کو ساری زندگی ترستے رہ جاؤ گے، بادشاہت کی دھول بھی میسر نہیں آئے گی، اس لیے کہ بادشاہت اس قوم کو ملتی ہے جو اپنے علماء کو سروں پر تاج بناتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے رشتے علماء کو نہیں دے سکتے، لیکن علماء کو بھی دیکھ کر رشتہ دینا، ایسے عالم کو رشتہ نہ دینا جو اوپر سے نیک لگتا ہو اندر سے عقیدہ ہی ختم ہو۔ عقیدے کی بات کی جائے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں عقیدے کی بات کرتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی کرنا ہے، ان لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف دوستی کرنا ہے، جو حدیث میں نے پڑھی اللہ حضور ارشاد فرماتے من احب للہ وابغض للہ، یہ جو دوستیوں کے سافٹ کارنر ہیں خانقاہوں میں، یہ صحابہ کا مسلک نہیں، صرف دوستی نہیں، من احب للہ وابغض للہ، دشمنی بھی ہوتی ہے دوستی بھی۔ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے گی، نبی کے دشمنوں سے دوستی نہیں کی جائے گی، نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت چھپتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے کہا کہ شرک پھیرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، سید عادل میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عقیدہ دیکھنا ضروری ہے۔
ورنہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایسے عالموں کے ساتھ رشتہ کرو جو جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے۔ سنو، بہت توجہ سے میری بات سننا، میرا یہ مشرب نہیں ہے کہ میں پیروں کی اللہ اکبر کبیرہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کروں۔ میں پیروں کا پیر دھو کے پینے والا انسان ہوں، یا میری خانقاہ کا کوئی بھی فرد، میرے بھائی ہوں، مبلغین ہوں، میرے مدرسے کے مدرسین ہوں، کوئی بھی پیروں کی توہین کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو نبی کی شان کے معاملے میں سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے، میں اسے پیر نہیں اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ جس کو نبی کی شان کا خیال نہ ہو، نبی کی ماں کو کافرہ کہنے والوں سے ہاتھ ملائے، وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے، جوتے کی ٹھوکر پہ ہے۔ وہ کتنا ہی بڑا پیر ہوگا اپنے لیے، میرے لیے اس کا کوئی منصب نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اس لیے اپنا عقیدہ سالڈ کرو، نبی کی شان پر جان دینے والے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے پر توجہ کرو۔ پیر حضور مفتی اعظم ان کا قول ہے، پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ جب پیر بناؤ تو دیکھو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں کسی کا رد کروں، فلاں کا رد کروں، فلاں کا؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں صرف ایک کلی بیان کر رہا ہوں، ایک قضیہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کو یاد رکھ لو کہ پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر نبی کے غداروں سے اس کے تعلقات ہیں، وہ کسی قابل انسان نہیں، وہ کسی لائق انسان نہیں، کسی لائق انسان نہیں۔ اگر وہ اپنی رشتہ داریاں نہیں ختم کر سکتا، جھوٹا ہے اس کا دعویٰ، جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے اس کا نعرہ۔ اس لیے اس بات کا خیال کرو، ہم لوگ کسی کا رد کرنے والے، کسی کی بخیہ اجڑنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ جہاں سے بھی آپ بیٹھے اپنے یہ بات آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، اس پیر کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحابہ کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کے دشمنوں سے اس کے رویے کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا طریقہ کیا ہے؟ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، غریب نواز نے کیا ارشاد فرمایا نبی کے گستاخوں کے لیے۔ لیکن اگر یہ بات لوگ اس کو پیچھے ڈالتے ہیں، صاحب کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں ملیں گے جلیں گے، جو ہے وہ کیسے معاملہ حل ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، من احب للہ و ابغض للہ، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تبلیغ دین کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر یہ آپ دیکھ لیں کہ عقیدے کے سلسلے میں، قول و فعل میں اگر کوئی ایسا معاملہ نظر آئے، آپ کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔